جی سر بتائیے گا کیا آج اپلیکیشن فائل کی ہے اور کیا کنٹینشن ہے آپ کا اس میں؟ دیکھیں، یہ عامر لیاقت صاحب مرحوم کے لیے ہم جو ان کی یہاں سے میجسٹریٹ کی کورٹ نے ان کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر کیا تھا. پہلے اسی کورٹ کے ایک میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ بغیر پوسٹ مارٹم کے انہوں نے قبول کیا، بولا اس کو ان کو جو ہے نا ان کو دفنا دیں، تو وہ ہم نے کیا. اس کے بعد ان کی فیملی نے، اور ان کی فیملی کی مرضی بھی یہی تھی کہ جب پولیس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا ہے اور پولیس کی رپورٹ ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسے نشان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جو جس روم میں وہ تھے وہاں بھی کوئی ایسا ایویڈنس ان کو نہیں ملا، تو اس وجہ سے فیملی نے کہا کہ چونکہ کوئی پولیس کیس بھی نہیں تھا، تو اس لیے فیملی نے یہ کہا کہ لاش کی بےحرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ دفنا دیا اجازت کے ساتھ. اس میں میجسٹریٹ کی اسی کورٹ کی جس نے بعد میں دوسری دفعہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اجازت دی، ہم نے ان کو دفنا دیا. اور اس میں پولیس کی رپورٹ بھی موجود تھی، میڈیکو لیگل کی بھی مرضی تھی، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کوئی ایک صاحب وہ گئے ہیں اور انہوں نے اسی کورٹ میں، جو کہ اس کو اختیار ہی نہیں تھا، اس عدالت کو، اس میجسٹریٹ کو اختیار ہی نہیں تھا، اس کو تو جاب پہ ہی نہیں رہنا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر عدالتیں اس طرح کرنے لگیں اور وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلیں، لوگوں کو ایموشنلی جو ہے نا ڈسٹرب کریں، تو پوری فیملی جو ہے نا ایموشنلی ڈسٹرب ہے. اور ہم فوری طور پہ پھر ہم ہائی کورٹ گئے. ایک دن باقی رہ گیا تھا. ہائی کورٹ کے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا، انہوں نے اس کو اسٹے کرایا. اور کورٹ کی آبزرویشن تھی شروع میں کہ یہ جو دونوں سیکشنز اپلائی کی گئی ہیں وہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی اس طرح کے کیس میں. پھر کورٹ نے ہمیں سنا، اس میں پھر ہوا یہ کہ وہ جو ان کی تھرڈ وائف ہیں دانیہ، ان کی مدر آ گئیں. انہوں نے بھی اپنا جو ایک طریقہ کار کیا. وہ پہلے وہ کہتی رہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، حالانکہ جو فیملی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ عامر لیاقت کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان کو جتنا ڈپریشن تھا، کیونکہ جو ان کے بیڈ روم سے جو فلمیں نکلی ہیں اور جو گئی ہیں وہ سوائے وائف کے کوئی اور نہیں کر سکتا. حالانکہ وائف یہ کہتی ہیں کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے. تو اب یہ ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی. اور پھر عامر کے جو تینوں فون ہیں وہ آلریڈی پولیس کے پاس ہیں، اس دن سے جس دن سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بھی فورینسک ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے پروسیس میں ہیں. وہاں ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو پہلے سیشن کورٹ میں جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے پھر ہمیں 10 دن کا ٹائم دیا، اسٹے دیا. انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم 10 دن تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عدالت جو ہے وہ اس کو کوئی آرڈر نہیں کر دیتی. تو آج چونکہ ایک دن اور باقی ہے، ابھی پرسوں کا دن باقی ہے، لیکن چھٹیاں آ گئی ہیں، تو ہم نے آج یہ کیس داخل کیا ہے. آج ریویژن ہم نے کورٹ میں داخل کیا ہے اور انشاءاللہ 1 یا 1:30 بجے اس کی ہیئرنگ ہوگی اور کورٹ کی ثوابدید پہ ہے. ہم کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے جو ہم نے اپنے کیس میں بنایا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ لاش کی بےحرمتی ہوگی، اور انہوں نے ان کے ساتھ فتوے بھی لگائے. اور لاء بھی کہتا ہے کہ اور سب سے بڑا جو ہم نے اس کیس میں چیلنج کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی کورٹ 2 دفعہ فیصلے نہیں کر سکتی، کہ ایک میجسٹریٹ کہے کہ آپ دفنا دیں اور دوسرا میجسٹریٹ کہے کہ پوسٹ مارٹم کر دیں، اور وہ بھی فیملی کو سنے بغیر، فیملی کو موقع دیے بغیر کہ وہ کوئی ریٹن میں چیزیں داخل کرتے. ان کو یہ بھی نہیں وہ ہوا، اتنی وہ جلدی میں تھے، ان سے لگ رہا تھا کہ وہ فیملی سے بھی زیادہ جلدی میں تھے. اور جس قسم کے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ان کی تھرڈ وائف کی طرف سے یا باقی لوگ جو کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ بیٹھ کے ابھی ساری پلاننگ کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں ان پہ داخل کریں. ایک آلریڈی کیا ہے، وہ بشرا بتائیں گی اور دعا بتائیں گی. دعا ان کی بیٹی ہیں، بشرا ان کی فرسٹ وائف ہیں. تو آپ ان سے بھی بات کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے آگے ایف آئی اے میں درخواست ہم نے داخل کر دی ہوئی ہے جو تھرڈ وائف کے خلاف اور اس کی مدر. اور ہم نے اس میں لکھا ہے کہ یہ گینگ ہے جنہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے ان کو یہ اس طرح کی جو وہ تھی فلمیں تھی ریلیز کی، فوٹوز جو ان کے بیڈ روم کی تھی، اور ان کو جس حالت میں کیا وہ یہ بتائیں گی کہ ان کا ڈپریشن کیا تھا، انہوں نے کیا محسوس کیا ہے. تو آپ ان سے پوچھیں. آپ بات کریں گے؟ جی بتائیے، یہ ایف آئی اے میں جو آپ نے درخواست دی ہے وہ کس کے خلاف دی ہے اور کیا کہنا ہے آپ کا اس کی درخواست میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایف آئی اے میں دانیہ کی اور ان کی والدہ اور گینگ ہی ہم کہیں گے، کیونکہ پہلے بھی میڈیا سے میں نے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ آبویسلی یہ گینگ ہی ہے.
क्योंकि विद इन 4 मंथ्स अगर किसी की शादी होती है और विद इन 4 मंथ्स उनका बैंक बैलेंस, उनकी एवरीथिंग सब कुछ खाली हो जाता है और उसके बाद वो शख्स डिप्रेशन में भी आ जाता है। उसकी प्राइवेट वीडियोस इस तरह सामने लाई जाती हैं, किरदार कशी की जाती है। उसके बाद कोर्ट में पहुंच अगर आपको नहीं रहने का एक सीधा सा ज़रिया है कि आप तलाक लें, खुला लें, कोर्ट जाएं और सिंपली ग्रेसफुली आप अलग हो जाएं, पर वो तरीका नहीं इख्तियार किया गया। तरीका खुला लेने का भी कुछ इस तरह का हुआ कि पहले तो वो वीडियोज़ आप सभी को पता है, वो वीडियोज़ जारी की गई जिसको उन्होंने सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, यूट्यूबर्स को, मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने माना है, उनका अपना कन्फेशन मौजूद है कि वो उनकी पोस्ट की हुई है, उनकी बनाई हुई हैं। बाद में उन्होंने जब देखा कि वो कुछ मुश्किल में आ गई हैं तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए। थ्रू आउट इस फैमिली के स्टेटमेंट्स जो हैं अगर आप देखते हुए आएँ तो चेंज होते रहे हैं। यहाँ से उनकी यारी वकारी का सबूत मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम जब खुला लेती हैं तो वो कहती हैं 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हराम है जो 1 पैसा भी लूँ मैं आमिर लियाकत से, मुझे बस खुला चाहिए, डिवोर्स चाहिए। वो उनकी वालदा कहती हैं हमने सारे सबूत FIA को दे दिए हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के सामने अभी नहीं है, वो बाद में आ ही जाएंगी वक्त के साथ, जो हमने FIA को प्रोवाइड कर दी है। सफिशेंट प्रूफ्स हैं उनकी जो जुर्म उन्होंने किया है, जो मैं कहूँगी घिनौना काम जो उन्होंने किया है उसके हवाले से। और दानिया को इसलिए सज़ा होनी चाहिए, इसलिए इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है FIA ने हमें को तसल्ली बख्श, पूरा इत्मीनान बख्श एक रिस्पांस दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग एक्शन लेंगे और जल्द लेंगे। ऐसी ख़वातीन को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए ताकि और 100 आमिर लियाकत जो है इस तरह डिप्रेशन से मरने से बच सकें। जी बिल्कुल। और तकद्दुस जो स्पेशली जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसको, उस तकद्दुस को जो पामाल किया है और जो इस रिश्ते को के जो ट्रस्ट को तार किया है ना, वो, क्योंकि कोई भी हम सभी समझते हैं कि ज़ाहिर है कोई और शौहर फिर कल को अपनी बीवी को उसके साथ इस तरह रहने में, अपने एक कमरे में, वो भी 100 दफ़ा सोचेगा। शक व शुबा इस रिश्ते का ही इन्होंने कोई इज़्ज़त ही नहीं रखी ना। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, वो इल्ज़ामात उन्होंने जो लगाए उसके बाद जैसे ही डेथ होती है तो वो फ़ौरन से अपना विड्रॉ कर लेती हैं केस को। हमने यहाँ से लॉयर भेजा, आमिर का लिखवाया हुआ खुद उनका जवाब उनके साइन के साथ विद 2 विटनेस, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस के मौजूद है। रिलीजियस ग्राउंड पे उनको खुला हो चुकी है। रिलीजियस ज़ाहिर है कि निकाह, तलाक, शादी जो है वो शरीयत है, ये पेपर्स जो है ये दुनियादारी है, तो शरन तो उनको खुला हो चुकी है। एंड शी इज़ नॉट बेवा एट ऑल। अभी अपने आप को बेवा क्लेम करती हैं। शी इज़ नॉट आमिर लियाकत बेवा एट ऑल। अगर वो जायदाद का मामला हो या कोई भी मामला हो, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, उनको मेरे ख्याल में खुद सोचना चाहिए कि उनकी अपनी भी कोई इंसान थोड़ी सी कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, पर वो भी नहीं है शायद, तो वो अपने आप को क्लेम करती हैं बेवा। वो बेवा नहीं है, क्योंकि आमिर का वो सारे स्टेटमेंट्स भी साहब हमने FIA को भी दे दिए, हमने कोर्ट्स को भी प्रोवाइड कर दी हैं। आमिर के अपने लिखे हुए हैं। आमिर ने खुद FIA को भी उस पर वो किया है कि कॉल किया है कि कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो भी लिखा हुआ है उसमें। प्लस ये भी लिखा हुआ है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोर्ट जो है वो डिग्री जारी कर दे खुला की। तो दिस इज़ टोटली खुला इन द लाइट ऑफ शरिया। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक वाक़या हज़रत साबित बिन कैस का है उसको भी हम सामने रखते हैं। तो खुला का यही तरीका होता है, खुला हो चुकी है। प्लस ये कि ज़ाहिर है आमिर का जो उसके बाद इन सब चीज़ों के जो असरात आमिर पर होते रहे, ये वीडियो आने के बाद सभी जानते हैं कि आमिर बहुत स्ट्रांगली अपनी सारी जो भी स्टेटमेंट्स होते थे उनके साथ फाइट करते थे। वो टूटने वाले इंसान थे नहीं, वो लड़ते थे। तो इसके बाद से वो इतने टूट गए थे कि ज़ाहिर मैंने ये बताया पहले भी कि मीडिया के सामने हो, चाहे आम पब्लिक के सामने हो, वो अपने ड्राइवर उनको बताता है कि वो नहीं सफ़र करते थे अब बाय एयर। मैंने जब पूछा कि तुम साहब के साथ उस बाय रोड क्यों आते जाते, उसने कहा कि साहब नहीं फेस कर सकते थे पब्लिक को। वो रोते थे, वो बहुत परेशान थे कि मैं कैसे फेस कर सकूँगा। बहुत उनके और करीबी लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि उनको अपने बच्चों तक के सामने आते हुए एक वो होती थी ऑब्वियसली। और इज़्ज़त फिर कहूँगी, इज़्ज़त औरत की नहीं होती, इज़्ज़त मर्द की भी होती है। ये इशू, ये एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए, दानिया का केस एक एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए, ताकि आगे कल अगर ये किसी औरत के साथ होता ना
تو سب کھڑے ہوئے ہوتے, ساری فیمنسٹ, سارے لبرل سب کھڑے ہوئے ہوتے, پر کیونکہ مرد کے ساتھ ہوا تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ عامر کے آنر کی بات خالی یہ نہیں کہ میرے بچوں کے وہ فادر تھے, عامر صاحب میرا ایک زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے. یہ بات ایک سوشل رسپانسبلٹی ہم سب کی, کہ اگر کوئی ہم جب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ٹی وی پہ آ کے بھی حق کی بات کرتے ہیں, اور کیونکہ محرم کے دن ہے تو میں خود کہتی ہوں کہ میں بینگ اے فالوور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہتی ہوں کہ میں ان سے لیتی ہوں یہ سارا جو یہ میرے میں کہہ رہی ہوں کہ حق بات ہے, ٹھیک ہے کوئی نہیں کھڑا ہوتا نہ ہو, میں صرف اسی لیے کھڑی ہوئی ہوں. پلس یہ کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ایک نگیٹیو ایک امپیکٹ تھوڑا بہت ایک سائڈ کا یہ بھی آیا کہ کوئی جائیداد کا ایشو یا کچھ ایسا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں تو کلیم ہی نہیں کر رہی کہ میں وائف ہوں ان کی. ہاں بالکل, وہ انفارمیشنز جو مسکنسیپشنز جو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے, اور پلس یہ کہ دانیہ صاحبہ تھوڑا جیسے ہی ہم نے یہ فائل کیا اپلیکیشن FIA میں, اس سے پہلے تک تو انہوں نے دھمکیوں کی کوئی بات کی ہی نہیں تھی, آج تک نہیں کی تھی, جب تک نہیں کی تھی. تو اچانک انہوں نے اگلے دن اسٹوری ڈال دی انسٹا پہ جس کو اتنا وائرل کر دیا گیا کہ میں نے بھی دھمکیاں دی تھی جان سے مارنے کی. مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے الزامات پہ, اور الزامات لگانے کے لیے کورٹس موجود ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ رائٹ فورم نہیں ہے, رائٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. اتنے سیریس نوعیت کے جب آپ الزام لگائیں تو آپ کورٹ آئیں اور آ کے پروف پیش کریں, جتنے بھی آپ نے الزام لگائے ہم موجود ہیں جواب دینے کے لیے. جی.